السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی 23ویں رات آپ سب کو مبارک ہو۔ آج بھی تاک رات ہے، عبادات کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم، اور جس دن، نسیرو، ہم چلائیں گے، الجبال، پہاڑوں کو، وترا، اور آپ دیکھیں گے، الارض، زمین کو، بارزتاً، کھلی ہوئی، وحشرناہم، اور اکٹھا کر لیں گے ہم انہیں، فلم، پھر نہیں، نغادر، ہم چھوڑیں گے، منہم، ان میں سے، احداً، کسی ایک کو، وعرضوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، علی ربک، آپ کے رب پر، صفاً، صف در صف، لقد، البتہ تحقیق، جئتمونا، آ گئے تم ہمارے پاس، کما، جیسا کہ، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تمہیں، اولا، پہلی، مرتن، بار، بلکہ، زعمتم، گمان کیا تم نے، اللن، کہ ہرگز نہیں، نجعلا، ہم بنائیں گے، لکم، تمہارے لیے، موعداً، کوئی وعدے کا وقت یا جگہ، ووضع، اور رکھ دی جائے گی، الکتاب، کتاب، فترا، پس آپ دیکھیں گے، المجرمین، مجرموں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما، اس سے جو، فیہ، اس میں ہوگا، ویقولون، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، ما لہذا الکتاب، کیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر، نہیں چھوڑا، صغیرۃً، کسی چھوٹی کو، یعنی کسی چھوٹی چیز کو، ولا، اور نہ، کبیرۃً، بڑی کو، یعنی کسی بڑی چیز کو، الا، مگر، احصاہا، اس نے شمار کر رکھا ہے اسے، ووجدوا، اور وہ پا لیں گے، ما، جو، عملوا، انہوں نے عمل کیے، حاضرا، حاضر، ولا، اور نہ، یظلم، ظلم کرے گا، ربک، رب آپ کا، احداً، کسی ایک پر۔ تفسیر، ان آیات میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں، آیت نمبر 47 سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور اس دن وقوع پذیر ہونے والے بڑے بڑے امور کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ الطور میں فرمایا، جس دن آسمان کپ کپا کر لرزنے لگیں گے اور پہاڑ چلنے لگیں گے، یعنی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، ٹل جائیں گے اور زوال پذیر ہو جائیں گے۔ اسی بارے میں سورہ النمل میں فرمایا، اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ کھڑے ہیں، مگر وہ اس طرح گزر جائیں گے جیسے بادل، یعنی قیامت کے دن پہاڑ ایسے گزریں گے جیسے بادل گزرتے ہیں۔ سورہ القاریہ میں فرمایا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون۔ سورہ الطٰہٰ میں آتا ہے، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے، اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا، جس میں نہ تم کجی دیکھو گے نہ ٹیلا، یعنی کہ کوئی اونچ نیچ اس میں نہیں دیکھی جائے گی، بالکل صاف سیدھا میدان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، زمین ہموار ہو جائے گی، قاعًا صفصفا، سورہ الطٰہٰ میں آتا ہے، ہموار میدان جس کی سطح مستوی ہوگی، یعنی کہ بالکل برابر ہوگی، جس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا، وادیاں ہوں گی نہ پہاڑ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، صاف اور کھلے میدان کی طرح ہوگی، جس میں کسی کی ملکیت کا کوئی نشان نہ ہوگا اور نہ چھپنے کے لیے کسی کے پاس کوئی مکان ہوگا، سب کی سب مخلوق اپنے رب کے سامنے عیاں ہوں گی، ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہ سکے گا۔ مجاہد اور قتادہ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں چھپنے اور غائب ہونے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ قتادہ کا یہ بھی قول ہے کہ اس میں کوئی عمارت یا کوئی درخت نہ ہوگا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع کر لیں گے اور ان میں سے کسی بھی چھوٹے بڑے کو نہیں چھوڑیں گے، جیسا کہ سورہ الواقعہ میں آتا ہے، کہہ دیجئے بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے،
اور اسی بارے میں سورہ الہود میں آتا ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، یعنی سب کے سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ آگے اسی بارے میں آیت نمبر 48 میں آتا ہے کہ فرشتے بھی حضور ایزدی میں قطار در قطار کھڑے ہوں گے۔ فرمان الہی ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب آپ کے پروردگار کے سامنے قطار در قطار لائے جائیں گے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ تمام مخلوقات اللہ کے سامنے ایک ہی صف میں کھڑی ہوں گی، جیسا کہ سورہ النبا میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس دن روح یعنی روح الامین اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ کے سامنے صفوں کی صورت میں کھڑا کیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا سورہ الفجر میں دیکھتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھے کھڑے ہوں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، البتہ تحقیق جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تم ہمارے سامنے آئے ہو، یعنی قیامت کے دن۔ یہ منکرین آخرت کے لیے تمام مخلوقات کے سامنے بہت سخت ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرمائے گا بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی قیامت کا، یعنی تمہارے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ تمہیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایک نہ ایک دن یہ وقت ضرور آئے گا۔ اگلی آیت میں مجرموں کا دم بخود کھڑے ہونا اور سر بستہ رازوں کا کھلنے کا ذکر ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی کتاب اعمال جس میں جلیل و حقیر اور چھوٹے بڑے تمام اعمال لکھے ہوں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے، یعنی اپنے ان قبیح اعمال اور برے افعال کی وجہ سے جن کی مکمل تفسیر اس میں درج ہوگی۔ تو اس کتاب اعمال میں چھوٹی بڑے اچھے برے تمام اعمال لکھے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہیں گے ہائے شامت، حسرت و افسوس اس کوتاہی پر جو ہم نے اپنی زندگی میں کی تھی۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، مگر اسے لکھ رکھا ہے، یعنی چھوٹا یا بڑا عمل اور گناہ ایسا نہیں جسے اس نے محفوظ اور ضبط نہ کر رکھا ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، یعنی تمام اچھے برے اعمال جو انہوں نے کیے ہوں گے انہیں اپنے سامنے لکھا ہوا موجود پائیں گے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی، یعنی برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن انسان کو اس نے آگے بھیجے، یعنی جو عمل اس نے آگے بھیجے، اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ اور فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن بھید جانچے جائیں گے، یعنی دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، دلوں کے بھیدوں اور خفیہ باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ غدار کا ذلیل و رسوا ہونا۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غداری کرنے والے ہر شخص کے لیے قیامت کے دن جھنڈا ہوگا جس کے ساتھ وہ پہچانا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر غداری کرنے والے کے لیے روز قیامت اس کی سرین کے پاس اس کی غداری کے مطابق ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔
وہ اپنے بندوں کے تمام اعمال کا فیصلہ فرمائے گا، مگر اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ معاف فرمائے گا، درگزر کرے گا اور رحم فرمائے گا، اور اپنی قدرت و حکمت اور عدل کے مطابق جسے چاہے گا عذاب بھی دے گا، اور کفار اور گناہ گاروں سے جہنم کو بھر دے گا، پھر گناہ گاروں کو بھی جہنم سے نجات دے دے گا، اور کافروں کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے گا۔ وہ ایسا حاکم ہے جو کسی پر قطعاً کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ النساء میں آتا ہے، اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاتھ سے اجر عظیم دے گا۔ سورہ الانبیاء میں آتا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کھڑے کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت سی آیات قرآن میں ملتی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ مجھے ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جسے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، تو میں نے ایک اونٹ خریدا، اس پر کجاوا کسا، اور 1 مہینے کے سفر کے بعد میں ان کے پاس شام میں پہنچ گیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص عبداللہ بن انیس ہیں۔ میں نے دربان سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ دروازے پر جابر ہیں۔ اس نے پوچھا، ابن عبداللہ؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ وہ اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے تو انہوں نے مجھے اور میں نے انہیں گلے لگایا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے پاس قصاص سے متعلق ایک حدیث ہے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے اس حدیث کے سننے سے پہلے آپ کا انتقال نہ ہو جائے یا میں نہ فوت ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو یا فرمایا کہ بندوں کو اس طرح جمع فرمائے گا کہ وہ عریاں، غیر مختون اور بہم ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ بہم کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا، ان کے ساتھ کوئی چیز نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی آواز کے ساتھ بلائے گا جس کو قریب و بعید کے سب لوگ یکساں طور پر سنیں گے، اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حاکم۔ کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا کہ اس کا اہل جنت میں سے کسی پر کوئی حق ہو اور میں اس سے اس کا حق اسے دلا نہ دوں، اور نہ کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں داخل ہو سکتا ہے کہ اس کا اہل جہنم میں کسی پر کوئی حق ہو اور میں اس سے اس کا حق اسے دلا نہ دوں، حتیٰ کہ اگر کسی کا ایک تھپڑ مارنے کا حق ہو تو وہ بھی اسے دلا دیا جائے گا۔ راوی نے کہا کہ ہم نے عرض کی کہ حق کس طرح دلایا جائے گا، جبکہ ہم تو اللہ عز و جل کے پاس اس حالت میں آئیں گے کہ برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون ہوں گے، اور ہمارے پاس کوئی چیز بھی نہ ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا، حقوق نیکیوں اور برائیوں کی صورت میں ادا کیے جائیں گے۔ شعبہ نے عوام بن مراجم سے، انہوں نے ابو عثمان سے، اور انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بے سینگ بکری کا سینگوں والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اسے عبداللہ بن امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اس کے دیگر سندوں سے بھی کئی شواہد موجود ہیں۔ تو یہ تھی قیامت کی ہولناکیاں جو ان 3 آیات میں بیان ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچائے، اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ چلیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا